اگر روزہ ممکن نہ ہو تو اشرا ذوالحجہ میں ثواب کمانے کا آلٹرنیٹ متبادل جو کوئی اور عمل ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو حدیث میں ہے نا کہ اس عشرے میں العمل الصالح نیک اعمال، ان میں ایک روزہ ہے، باقی تو سارے کے سارے اعمال ہیں. تو اس عشرے میں سارے کے سارے اعمال کی فضیلت بتلائی گئی ہے کہ سارے کے سارے اعمال کرنے چاہیے. اگر ہم قرآن مجید کو ہی پڑھنا شروع کر دیں، ہم اگر ذکر اذکار کو ہی کرنا شروع کر دیں، ہم اگر نفل نوافل کو ہی پڑھنا شروع کر دیں، تو نفل نوافل کے بھی بارے میں آتا ہے کہ ہم چونکہ فرض پڑھ کے جلدی جلدی ہم نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے کہ دیکھو حل عبدی من تطوع، کہ دیکھو بندے نے کوئی نفل نوافل بھی پڑھے ہیں، فرضوں میں اگر کچھ کمی رہ گئی ہے تو وہ نوافل سے پوری ہوگی. ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ جی اگر سنتا نہ پڑھیے تو پھر کی ہوندا ہے. سوال لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر سنتیں نہ پڑھے تو پھر کیا ہوتا ہے. ہم کہتے کچھ نہیں ہوتا، لیکن بات یہ کہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو فرضوں کی کمی پوری نہیں ہوگی. تو نفل نوافل، ذکر اذکار، اللہ تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت، اس کو سمجھنا، یہ سارے کے سارے اعمال ہی ہمیں کرنے چاہیے جو سارا سال کرتے ہیں. یہیں سے ہم شروع کر لیں تاکہ ہماری عبادات اس عشرے میں جیسے بہت فضیلت والا ہے تو ہم وہ عبادات میں داخل ہو جائیں. بات فوری طور پر ذہن میں یہ آتی ہے کہ صدقہ خیرات ان دنوں میں، ان خاص طور پہ 10 دنوں میں صدقہ خیرات کے حوالے سے کتنی زیادہ فضیلت بڑھ جاتی ہے. اور وہ کیا صدقہ خیرات صرف لوگوں پہ خرچ کرنا یا اپنی فیملی، اپنے بیوی بچوں، جو اہل خانہ ان پہ، یہ ذرا بیان کیجیے گا. جی، ایک تو ہے کہ فضیلت کس گنا زیادہ ہے. جی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا، اور دنیا کے افضل ترین دن ہیں، اور پھر فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اس کی کوئی لمٹ مقرر نہیں کی گئی حدیث میں، یعنی بہت اس کو افضل قرار دے دیا گیا، بہت زیادہ خیر والا کہہ دیا گیا. جی، تو ہاں، جب اتنا خیر والا عمل ہے، اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے، پھر اس کو خرچ کہاں کرنا ہے، وہ ہے سٹیپ بائی سٹیپ. جی، آپ کے پاس جتنے وسائل ہیں، آپ اپنے گھر والوں پر حلال کما کر خرچ کرتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر والوں پر تو لاکھوں خرچ کر دیں اور آپ کے ہمسائیگی میں آپ کے محلے دار غریب ہیں، ان کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہ. اس لیے سٹیپ بائی سٹیپ آپ بتدریج دیکھیں، جہاں جہاں ضرورت ہے اور جس موقع پر ضرورت ہے. اس میں سے ایک قربانی ہے کہ جس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے. جس طرح نماز کا کوئی الٹرنیٹ نہیں، ایک بندہ کہے جی میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں اتنی دیر قرآن پڑھ لیتا ہوں، وہ نماز کا متبادل نہیں ہو سکتا. حکم نماز کا ہے تو نماز ہی پڑھنی ہے، نماز ہی پڑھنی. اسی طرح قربانی کے اس طرح قربانی ہے، جی، وہ اس عشرے میں ہے. تو قربانی کا بھی کوئی متبادل نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہے قربانی چھوڑ کے چلو ہم ویسے لوگوں میں 2-4 دیگیں پکا کر تقسیم کر دیتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں. نہیں، تو جو بھی اعمال کرے گا وہ اس عشرے میں کرے گا، اس کا اجر اللہ کے ہاں انشاءاللہ اس کو بہت زیادہ ملے گا.